جڑتا ہے تو پرسہ گھر والوں کو ہی دیا جاتا ہے. پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. کون سن رہا ہے ہمارا پرسہ؟ باب الحوائج. اگر جھولیاں خالی ہیں تو انشاءاللہ بھریں گی، اسی فرش اعضا سے بھریں گی. جناب علی اصغر. کون ہے علی اصغر؟ باب الحوائج. ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر سماعت بیدار ہیں. اسی کربلا کے چٹیل میدان میں اصغر کسے کہتے سنیے گا. اصغر نام ہے اس سورما کا، اس شجاع کا، اس بہادر کا، اس غضنفر کا کہ جو اسی چٹیل میدان میں 9 لاکھ کے لشکر کو جو کھجرے ٹیکنے پر مجبور کر دے. حوصلے جب بھی مانگا کریں علی اصغر سے مانگا کریں، حوصلوں کو بلند کرتے ہوئے سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے اسی کربلا کے میدان سے 3 نعروں کو بلند کیا تھا. وحدانیت کا نعرہ، رسالت کا نعرہ، ولایت کا نعرہ. ولایت والے سارے بیٹھے ہوئے، علی کے چاہنے والے اپنے حوصلوں کو نعرہ سے بلند کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائیے گا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جب آپ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنی زور سے نعرے حیدری لگائے کہ آواز نہ جب تک ان کے عراق میں بیٹھے ہیں اور یہ قریب میں نجف بھی ہے تو اتنی سینے کی طاقت لگائیں کہ مولا کائنات تک ہماری آواز کو یہ ہوا لے کر جائے کہ آپ کی خدمت میں آپ کے چاہنے والوں نے یہ نعرہ بھیجا، عقیدت کا اظہار کیا. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے پوری عقیدت کے ساتھ نعرہ حیدری، سلامت رکھیں آپ حضرات کو، شاد و آباد رہے. اب یہاں سے ذرا تھوڑا سا ماحول بنا ہے. اسی حدیث مبارکہ کے ذیل میں فضیلت زیارت امام حسین کی چند جھلکیاں مجھے پیش کرنا ہے اور ربط مصائب اور ختم دعا. چونکہ زائرین وہ بھی ایسے ماحول میں کہ جہاں پر لوگ آ نہیں پا رہے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ زائرین جو زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور مولا شاد و آباد رکھے ہمارے بھائی ملازم حسین صاحب کو کہ جنہوں نے اس مجلس اعضا کے لیے کافی محنتیں کی، اور ہمارے رضا بھائی کہ جو ہمیشہ زائرین کو اکٹھا کرتے ہیں اور ذکر محمد والے محمد کرتے ہیں. یہ عظیم شرف ہے آپ حضرات کے لیے بھی اور ہمارے لیے. جملہ سنیے گا جانے کیا فرماتے ہیں باب الحوائج. کون سے باب الحوائج؟ 7ویں باب الحوائج. کیا فرماتے ہیں؟ من زار الحسین علیہ السلام عارفا بحقہ. جو حسین پہ حق میں امام حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے، کیا شرط ہے اس کے لیے؟ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ. زیارت سے پہلے پوری لائف میں جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں. خیمہ گاہ میں سننے سے خاموشی کے ساتھ نہیں. اگر ہم فٹ پاتھ کے اوپر بھی کہ فرش اعضا بچھاتے ہیں تو وہاں بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں. یہاں تو ہم خیمہ گاہ میں بیٹھے ہیں. کیا ہے کہ پوری زندگی میں جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں زیارت امام حسین سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ غفر اللہ لہ، پروردگار سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی لیے روایت میں ہے کہ جب زیارت حسین کرنے کے لیے انسان آتا ہے اور واپس لوٹتا ہے تو فرشتے اسے آواز دے کر کہتے ہیں اے زائر حسین، پروردگار نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے توجہ ہے. حوصلے بلند سننا چاہتے ہیں؟ مولا سلامت رکھے آپ حضرات. اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو زیارت کرنے کے لیے آتا ہے زیارت کے بعد فرشتے اس کو یہ نامے سناتے ہیں کیے تھے. لیکن حدیث کا دوسرا فقرہ بھی ہے، وما تأخر. زیارت کے بعد جو اب زندگی اس کی بچی ہے 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال 90 سال، اس 90 سال کے اندر جو اس سے گناہ ہو گئے ہیں امام تو فرما رہے ہیں کہ وہ بھی معاف ہو جائیں گے. نہیں توجہ کیا آپ بتا رہے، نہیں توجہ کیا آپ بتا رہے. وما تاخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیجیے گا جانے کرا. امام نے کیا فرمایا؟ من زار الحسین علیہ السلام
کیجیے گا. عارفاً بحق حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے. حسین کون ہے؟ کون ہے حسین؟ امام. بولے تھوڑا سا، کون ہے؟ امام، معصوم، رہبر، ہمارے قائد، ہمارے مولا ہے نا. اور کیا ہے؟ ولی امر مسلمین. کون ہے؟ ولی اللہ. اور ولی اللہ کے لیے کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر. میرے ساتھ بولیے، اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت. اولی الامر کون ہے؟ یہی گھرانہ اہل بیت کے چشم و چراغ، اول سے لے کے آخری محمد تک یہی اولی الامر ہیں. امر کی اطاعت کرے گا تو وہ گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اور امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد گناہ ہوئے تو پرورت. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھولے سے اگر سہون کچھ خطائیں ہو گئی، کچھ گناہ ہو گئے، تو امام حسین حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر ہماری شفاعت کریں گے. ابھی تک جو خاموش ہے، جملہ کہہ رہا ہوں ان کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں جملہ. بھائی وہ حسین جو حر جیسے گنہگار کو جنت عطا کر دے، جو حر جیسے گنہگار کو جنت تک پہنچا دے، کہ وہ اپنے عزاداروں کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے صلی اللہ محمد علی محمد. اچھا، زیارت کرنے کے لیے آئے انسان، پروردگار کیا شرف عطا کرے گا زائر کو؟ شرف بہت زیادہ ہے. سننے کے لیے آئے ہیں تو سنیے گا اذان گرامی، اور میری ساری گفتگو کو بھول جائیے گا، لیکن ان 3 فکروں کو نہ بھولیے گا. آپ کے اور ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب محمد بن مسلم سے، محمد صحابی ہے، مولا فرماتے ہیں محمد بن مسلم، جب کوئی زائر ہمارے جد حسین کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو بہت سارے شرف ملتے ہیں. 3 شرف کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر ہم. پہلا شرف کیا ہے؟ یزید فی الرزق. جب زیارت کرنے کے لیے آتا ہے تو پروردگار اس زائر کی رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے. بہت سے لوگ خوف کرتے ہیں نا، ارے اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ دنیا مال کے لیے دوڑ رہی ہے، اور امام حسین کہہ رہے ہیں اگر مال لینا ہے تو میرے دروازے پر آ جاؤ. یزید فی الرزق. پہلا شرف کیا ہے؟ رزق میں برکتیں ہوتی چلی جائیں گی، یہ پہلا شرف ہے. دوسرا کیا ہے؟ یمد فی العمر. بھئی 2 ہی چیزیں ہیں جس کے لیے انسان پوری محنتیں کرتا ہے. ممکن ہے اس مجمع کے اندر کچھ ایسے جوان بھی ہوں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پر کام کرنے کے لیے کربلا میں آئے ہوں. مثلاً ابھی جو کام کرنے کے لیے آئے، کیوں؟ بھئی یہ تو شرف کی بات ہے کہ کربلا میں رہ رہے ہیں، ورنہ آئے تو ہیں اصل رزق حلال کمانے کے لیے نا. اب رزق حلال کمانا یہی کمال ہے، بھلا وہ بھی کیا رزق ہے جو حرام راستے سے لیا جائے؟ بھئی 2 ہی چیزیں ہیں، یا رزق حلال، یا انسان رزق حلال کمانے کے بعد اس کی زندگی آرام سے گزرے، فیسلٹی اس کو ملے، سکون ہو زندگی کے اندر، اچھا گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بینک بیلنس ہو، یہ ساری چیزیں چاہتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. مگر وہ بھی کیا رزق جو حرام راستے سے آئے. انسان مال تو چاہتا ہے، مگر چاہیے کہ حلال راستے سے حاصل کرے، ایسے حاصل نہ کرے جیسے وسیم رشدی نے حاصل کیا ہے. نہیں پہنچے آپ لوگ. وسیم رشدی کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کمال ہو گیا. آپ سوشل میڈیا سے نہیں جڑے ہوئے. آج کل قیامت کا منظر ہے. وسیم رضوی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو وسیم رضوی نہ کہیے، وسیم رشدی کہیے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے آئمہ علیہ السلام کے اوپر زبانیں کھولی ہیں. سلمان رشدی تھا، اس کے بعد تسنیم کی بنگلہ دیش کی، اور اس کے بعد جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. وہ 3 ان کے کھاتے میں لوگ کہتے ہیں، لیکن ہم نہیں کہتے کہ وہ اہل سنت کے کھاتے میں جا رہے ہیں. تو جس طریقے سے ہم ان 3 ملعونوں کو تمہارے کھاتے میں نہیں ڈالتے، اسی طرح وسیم رضوی کو بھی ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا جائے. اس لیے کہ شیعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس نے پہلے انکار کیا 26 آیتوں کا کہ قرآن مجید میں 26 آیتیں نہیں ہیں.
اب اس نے کیا کہا؟ نبی کریم کی شان میں گستاخی کی. ممبر سے مجھے زیب نہیں دے رہا کہ میں اونٹ پہ کہے ہیں. کس لیے کہے؟ نبی کریم کی شان میں گستاخی کیوں کی؟ مال چاہیے تھا، شہرت چاہیے تھی، تاکہ زندگی اچھا گزرے. عزیزان گرامی، وہ بھی کیا زندگی ہے جو ذلت و خواری میں گزرے. اب جملہ کہہ رہا ہوں، ایک لمحے کی زندگی اس 100 سال کی زندگی سے افضل ہے جو ذلت و خواری میں گزرے انسان کی. اب ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس وسیم رشدی کے اوپر لعنت کریں، اس لیے کہ اس نے نبی کریم کی شان میں گستاخی کی ہے. لعنت آپ کریں گے کہ میں کراؤں؟ نام لے کر کے وسیم رشدی پہ لعنت، وسیم رشدی پہ لعنت. پوری دنیا کے اندر آپ کی یہ ویڈیو جا رہی ہے اور یہ پیغام جانا چاہیے کہ علی کے چاہنے والوں نے پیغام جس طریقے سے پوری زندگی مولا کائنات نے حمایت کی رسول اللہ کی، آج علی کے چاہنے والے بھی رسول اللہ کی حمایت کر رہے ہیں. وہ بھی کربلا کے اس خیمہ گاہ میں بیٹھ کر پوری عقیدت کے ساتھ آپ اپنی عقیدت کا اظہار کریں اور اس دشمن رسول خدا پر لعنت کریں دل کی گہرائیوں کے ساتھ. وسیم رشدی پہ لعنت، وسیم رشدی پہ لعنت، وسیم رشدی پہ لعنت، اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت. دونوں ہاتھوں کو جا کے نعرہ حیدر. تین شرف. پہلا شرف کیا؟ یزید و فیرس زیارت حسین اس میں اضافہ کر دیتی ہے. دوسرا کیا؟ یمت و فی العمر، عمر طولانی ہو جاتی. تیسرا شرف کیا ہے؟ یدفع مدافع السوء، پوری زندگی میں انسان کو کبھی کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی حادثاتی موت سے زائد کبھی مر نہیں سکتا. جب بھی موت آئے گی عزت کی موت آئے گی. یہ ہے شرف زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. عزیزان گرامی، زیارت کسی زمانے میں بھی آسان نہیں رہی ہے. آج کرونا ہے تو ابھی 10-15 سال پہلے صدام تھا، اس سے پہلے حجاج بن یوسف تھا. کسی زمانے میں آسان رہی ہے زیارت امام حسین. آج لوگ گھبرانے ہیں ہم نہیں جائیں گے بھائی، کیوں؟ کہ وہاں تو کرونا پھیلا ہوا ہے. عزیزان گرامی، علی کے چاہنے والے کبھی موت سے ڈرتے نہیں ہیں. موت ہمیشہ علی کے چاہنے والوں سے پناہ مانگتی ہے. کبھی بدعت بتایا گیا امام حسین کی زیارت کو، کبھی ظلم کیا گیا. بھئی ابھی تو آپ 1,00,000 روپیہ خرچ کر کے آ گئے نا. اس زمانے کو یاد کریں کہ جب زیارت امام حسین کے لیے شرط تھی، اس وقت زیارت ملے گی جب 1 لیٹر خون دو گے. دیا، زیارت کی. جب نہیں مانے دشمن نے کہا، اس وقت زیارت حسین ملے گی جب اپنا ایک ہاتھ پیر بھی کٹوایا جائے. زائروں نے ایک ہاتھ بھی کٹوایا، ایک پیر بھی کٹوایا، مگر زیارت حسین سے باز نہیں آئے. پھر حکم صادر ہوا کہ اس وقت اجازت ملے گی جب اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اپنے ایک اولاد کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھو. چاہنے والوں نے یہ بھی کیا، بیٹے دیتے رہے مگر حسین کے بیٹوں کی زیارت کرتے رہے. جملہ کیجیے، توجہ کیجیے گا جانے گرامی. بیٹے دیتے رہے مگر زہرا کے بیٹوں کی زیارت کرنے کے لیے آتے رہے. کمال تو اس قوم کا یہی ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں اس کو قتل کیا گیا، مارا گیا، مگر کمال اس قوم کا یہ کہ جتنا اس کے اوپر ظلم کیے گئے ہیں اتنا اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں پر محمد والے. سلیمان اعمش. بات ختم کر رہا ہوں عزیزان گرامی، یہیں سے ربط مسائل اور ختم ہوا. کون ہے سلیمان اعمش؟ کوفہ کا رہنے والا، مولا کا چاہنے والا، برابر میں ایک ناصبی ہے، اس کا پڑوسی ہے. ایک مرتبہ جاتے اس کے پاس، وہ جانے کے بعد کہتے کہ یہ بتاؤ کہ زیارت امام حسین کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ میں بات آپ سے کر رہا ہوں عزیزان گرامی، کبھی قتل کیا گیا، کبھی بدعت بتائی گئی زیارت حسین کو. تو ایک مرتبہ وہ ناصبی کہتے ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کرنے والا جہنم میں جائے گا. یعنی سیدھا کیا کہہ رہا تھا کہ زیارت حسین کرنے والا نعوذ باللہ خدا اس کو جہنم نصیب کرے کہ جو علی کے چاہنے والوں کے بارے میں ایسا خیال کرتا. ان کو بہت غصہ آیا کہ زیارت حسین کو بدعت بتا رہا ہے. ابھی واپس پلٹا کہ میں کچھ ایسے فضائل پر تلاش کر کے لاؤں گا اور ایسی ادلہ تلاش کر کے لاؤں گا کہ ان کو بتاؤں گا کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے.
شخص آئے، رات گزری، صبح گھوم کر جائے، دروازے پر پہنچے، دخل بات کیا، دروازے کے اندر سے اس کی زوجہ کی آواز آئی، کون؟ کہا کہ میں آپ کے شوہر سے ملنا چاہتا ہوں۔ کون ہے یہ؟ ناصبی دشمن اہل بیت۔ کیا کہہ رہا تھا کہ زیارت حسین کرنا بدعت ہے۔ اندر سے آواز آئی، کیا چاہتے ہو؟ کہ تمہارے شوہر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور وہ تو رات سے کربلا زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ رات سے کربلا زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ جیسے یہ سنا، انہوں نے فوراً اپنی سواری کو کربلا کی طرف کر دیا۔ جب کربلا میں پہنچے، اپنی سواری کو روکا، حرم امام حسین میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ذریح مبارک سے لپٹا ہوا وہ شخص ہے جو گریہ کر رہا ہے۔ کون؟ جو یہ انتظار کرتا رہا کہ یہاں تک کہ یہ زیارت سے فارغ ہو۔ جیسے ہی وہ زیارت سے فارغ ہوا، ایک مرتبہ سلیمان اعمش آگے بڑھے اور کہتے ہیں، شخص کل تک تو زیارت امام حسین کو بدعت بتا رہا تھا، اب کون سا ایسا کام ہوا کہ تیرا دماغ چینج ہوا اور تو زیارت کرنے کے لیے آ گیا؟ اب یہ کہتا ہے کہ جب میں نے تیرے ساتھ بحث کی اور زیارت امام حسین کو میں نے بدعت بتایا، جب تو چلا گیا اور میں سویا تو میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، سب زمین کربلا پہ میں کھڑا ہوں، چاروں طرف فرشتوں کا حصار ہے، آسمان سے ایک سواری اتری جس میں 2 نورانی شخصیتیں ہیں۔ میں نے پوچھا، فرشتوں یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا کہ ان میں سے ایک محمد مصطفیٰ ہے، صلوات پڑھنے اور دوسرے علی مرتضیٰ ہیں، صلوات پڑھنے پر محمد والا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک سواری اور آئی، نور۔ کہا کہ اس کے اندر 2 عظیم شخصیتیں ہیں۔ پہلی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور دوسری شخصیت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ اس نے جب معلوم کر لیا کہ رسول اللہ بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، اور جناب خدیجہ، جناب فاطمہ الزہرا، انہی کے ساتھ امام حسن علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس ہودج سے، اس سواری سے کچھ رخٹے گر رہے ہیں، رخٹے کاغذ کے ٹکڑے زمین کے اوپر گر رہے ہیں، اور چاہنے والے آگے بڑھتے ہیں اور اپنا وہ رخا وہاں سے اٹھا رہے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں فوراً آگے بڑھوں اور میں بھی وہاں سے کاغذ کا ٹکڑا اٹھاؤں۔ میں نے پوچھا اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہے، اب جملہ آپ کی عظمت کے لیے، کیا عظمت ہے ظاہر حسین کی، جملہ سنیے گا جانے گرامی۔ اس ٹکڑے پر لکھا ہے کہ جس نے بھی امام حسین کی زیارت کی ہے اسے جہنم سے امان نامہ لکھ کر دیا گیا ہے، یعنی ظاہر حسین جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی مجھے یہ پتا چلا، میں نے چاہا کہ میں صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھوں اور ایک رکا میں بھی اٹھا دوں، تو فرشتوں نے فوراً روک دیا۔ کہا تم نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ شرط ہے ان کے لیے ہے کہ جو صرف ظاہر حسین ہے، جو حسین کے چاہنے والے ہیں۔ کہا بس اتنا سننا تھا کہ میں پسینے سے شرابور تھا، میری حالت خراب ہو رہی تھی کہ یہ میں نے کیا دیکھا، میری آنکھ پوری پریشان ہوا، بستر کو چھوڑا اور فوراً میں کربلا کے لیے دوڑا، اور یہاں آ کر میں نے امام حسین سے معافی بھی مانگی اور کہا مولا اب جب تک زندہ رہوں گا آپ کا عاشق بن کے زندگی گزاروں گا۔ اور سلیمان بن عامش سے کہتا ہے کہ اب میں جب تک بھی زندہ رہوں گا امام حسین کی زیارت کو کبھی ترک نہ کروں گا۔ میں کہوں گا اے علی کے چاہنے والوں، اے حسین کے عزاداروں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر آپ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، حرم میں جتنا وقت گزار سکتے ہیں گزاریں، نمازیں جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، نماز شب میں وقت گزاریں،
عبادتوں میں وقت گزارے، مگر تھوڑا سا وقت نکالیں عزاداری امام حسین کے لیے۔ فرش عزا بچھا کر شہزادی کونین کو ان کے لخت جگر امام حسین کا پرسہ ضرور دیں۔ فرش عزا بچھا کر گریا کرو گے، تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا۔ اس زہرا کے دل سے پوچھے جنہیں رونے نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ صبت علیہ مصائب لأنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں، اگر روشن دنوں پر پڑتے تو کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عزاداروں، اس سے چونکہ بالی مجلس نے خواہش کی ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے مصائب کے چند فقرے میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ عزاداروں، کون ہے زہرا؟ رسول کی اکلوتی بیٹی، رسول اللہ کا انتقال ہوا مگر شہزادی کو رونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ابو الحسن بنت رسول سے کہیے اپنے رونے کا ایک وقت محدود کر لے، اس لیے کہ ان کے رونے سے ہمیں بڑی اذیت ہوتی ہے۔ ابو الحسن گھر میں داخل ہوئے، بنت رسول آپ کے بابا کی امت کہہ رہی ہے کہ رونے کا ایک وقت معین کر لے، اس لیے کہ ان کو زحمت ہو رہی ہے۔ اے ابو الحسن، کیا یہ زمانہ آ گیا کہ میرے بابا کے اوپر مجھے کریا بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے؟ اجرکم اللہ۔ اے ابو الحسن، میرے لیے حجرہ بنوایا جائے۔ ایک حجرہ بنوایا گیا جسے بیت الحزن یا بیت الاحزان کہا جاتا ہے۔ روزانہ مولا کائنات ان کو ساتھ لیتے ہیں، اس حجرے میں پہنچا دیتے ہیں، سارے دن اپنے بابا پہ گریا کرتی ہیں۔ شام کو مولا امیر المومنین پھر جناب زہرا کو لے کر گھر آ جاتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں ابو الحسن زہرا سے کہیں ذرا چپ چپ کے آہستہ رویا کرے، اس لیے کہ جب زہرا روتی ہے ہمارے جانور چارہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہوں گا کیسے مسلمان تھے، جناب زہرا کے رونے کا اثر جانور تو محسوس کر رہے تھے مگر مسلمانوں کو احساس نہ تھا۔ عزاداروں، وقت گزرتا رہا، وہ وقت بھی آیا، اپنے بابا کو گریا کرنے والی زہرا دنیا میں نہیں رہی۔ جیسے ہی مولا کائنات کو بتایا گیا بابا ہم یتیم ہو گئے، ہماری اماں اس دنیا میں نہ رہی، عزاداروں بچے رونے چاہتے تھے مگر مولا نے کہا بچوں نہ رونا، دشمن سن لیں گے، یہ بڑی مصیبت کا مقام ہوتا ہے کوئی یتیم ہو جائے اور ان سے پھر یہ کہا جائے کہ گریا نہ کرنا۔ عزاداروں، مولا کائنات نے غسل و کفن کا اہتمام کیا، شہزادی کا جنازہ تیار ہوا، اب جنازہ اٹھنا چاہتے ہیں، بچے بلند آواز سے رونا چاہتے ہیں، مولا کہہ رہے میرے لال حسین بلند آواز سے گریا نہ کرنا۔ عزاداروں، بچوں کو روکا جا رہا ہے، یہ انسان کی فطرت کا ہوتا ہے، جب تک جنازہ رکھا رہے تو کوئی روتا نہیں آتا، مگر کتنا پتھر دل کیوں نہ ہو، جب گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو انسان رونا شروع کرتا ہے۔ ارے زینب و کلثوم کے دل سے پوچھیں، امام حسین کے دل سے پوچھیں کہ کس طریقے سے اپنے اوپر قابو کیا۔ بابا نے منع کیا بلند آواز سے نہ رونا، مولا نے جنازہ اٹھایا، اٹھا کر شہزادی کو دفن کر دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے میری شہزادی، یقیناً آپ بڑی مظلومہ ہے، آپ کے بابا کے اوپر آپ کو گریا کرنے نہیں دیا گیا مگر شہزادی اتنا تو ہے، جب آپ کا انتقال ہوا، جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ کے شوہر نے آپ کو غسل بھی دیا، آپ کو کفن بھی پہنایا، آپ کا جنازہ بھی اٹھا، آپ کو دفن بھی کر دیا گیا مگر اے میری شہزادی ذرا کربلا کے میدان میں ایک نگاہ ڈالیے، 61 ہجری کا کربلا ہے، اسی چٹیل میدان پہ کہیں حسین کا لاشا بے گور و کفن، کہیں عباس کا لاشا، کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے، کہیں علی اکبر کا لاشا۔ ارے 11 محرم کو جب امام سجاد نے منظر دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں اے بابا مجھے معاف کر دینا، جوان بیٹا موجود تو ہے، پیروں میں بیڑیا، کمر میں لنگر، گلے میں خاصا، تو آپ کو دفنائے تو کس طریقے سے دفنائے؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار مجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس خلیل سی عزاداری کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار سامعین و ناظرین اور عزادار جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں جن کے دل میں بھی جو جائز حاجات ہیں پروردگار سب کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں کو شفا عطا فرما، جو قید ہیں کو رہائی عطا فرما، جہاں جہاں شان حیدر کرار کی جان مال عزت کی حفاظت فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر محمد وآل محمد کرنے کی توفیق عطا فرما، آقا کونین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے احوال و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم توفہ یا علیہ السلام مدد تصور عباس نجفی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت ہم حسینیہ پاکستانیہ میں زائرین کی خدمت کر رہے ہیں اور زائرین جو ہے یہاں پہ لنگر فرما رہے ہیں مجلس کے بعد۔ یہ جو لنگر کا اہتمام ہے سید سجاد حیدر نقوی صاحب کے اثار ثواب کے لیے کیا گیا ہے۔ دعا ہے خداوند متعال ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ خداوند متعال آل محمد کی عزت کا صدقہ، ذکر امام حسین کا صدقہ ان کی قبر کو اپنے نور سے روشن اور منور فرمائے اور ان کی قبر پر اپنی ہزاروں رحمتوں کا نزول فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ Kita